جی السلام علیکم، میرا نام ارشد لاؤشیر ہے اور میں یہاں چائنا میں موجود ہوں. تو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ آنسو جو اسکالرشپ ہے اس کے لیے کون سے اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے کرائٹیریا کیا ہے اور اس میں اسٹائپنڈ کیوں زیادہ ہوتا ہے اور اس میں کمپٹیشن کتنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں کچھ یہاں پہ اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایز لائک ادر جیسے سی ایس سی کے لیے آپ پروفیسر کو ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، سیم ایز مینر آپ آنسو اسکالرشپ کے لیے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان فیوچر اف آئی ول اپلائی فار دا آنسو اسکالرشپ اینڈ آئی نیڈ یور سپورٹ ایز این ایکسیپٹنس لیٹر، تو وہ آپ کو پھر ایکسیپٹنس لیٹر دیتا ہے. اب آنسو اسکالرشپ کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اسپیشلی چائنا میں جو کہ یہ سب سے ٹاپ اسکالرشپ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں جیسے آپ کو پتہ 3500 سم تھنگ RMB پے کرتے ہیں سی ایس سی میں پی ایچ ڈی والوں کو، تو یہاں پہ اراؤنڈ 7000 تک RMB ود فلائٹ ایون پے کی جاتی ہے. تو یہاں پہ چانسز جو ہیں تھوڑے سے کم بھی ہوتے ہیں. دا ریزن کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ مجھے فلائٹ کی ٹکٹ بھی ملے اور اسٹائپنڈ بھی زیادہ ہو. اچھا یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ آنسو اسکالرشپ، اس کے جو باقی ڈاکومنٹس ہیں وہ ساری چیزیں اسی طرح سیم ہوں گی جیسے باقی ہوتے ہیں. اب اس میں اسٹائپنڈ کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ایز کمپیئر ٹو ادر اسکالرشپ سب سے ہائیسٹ اسکالرشپ ہائیسٹ کہہ لیں کہ ٹیوشن فی یا آپ کو جو انسینٹیو ہے وہ دیا جاتا ہے اس اسکالرشپ میں. اس میں آنسو میں تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا کہ آیا کہ کون سے اسٹوڈنٹس اس کے لیے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل تو آئی ووڈ ایڈوائز، اگین میں بار بار کہتا ہوں کہ پبلیکیشنز اگر آپ کی ہیں آلموسٹ اگر 2 پبلیکیشنز ہیں اینڈ یو آر اپلائنگ فار دا PhD اینڈ اف یو ہیو 1 پبلیکیشن اینڈ یو آر اپلائنگ فار دا ماسٹر تو یا یو کین اپلائی. دا سیکنڈ از کرائٹیریا، سن لیں ذرا غور سے جو میں بتا رہا ہوں. سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو CGPA ہے آپ کا، میں CGPA کی بات نہیں، میں اوور آل اکیڈیمک کی بات کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کا 80-85 سے ابو ہے تو یو کین اپلائی، یو کین ریچ آؤٹ ٹو دا پروفیسر اور دیر آر دا چانسز کہ کل کو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد تھرڈ جون سا ہے جو کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ آپ کی کورسز سکلز جو ہے وہ پروفیسر کے ساتھ الائن کریں اور پروفیسر کی ایکسیپٹنس لیٹر آپ کے پاس ہو تو دیر آر دا ہائر چانسز کہ آپ کو یہ آنسو اسکالرشپ مل سکتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں انٹرویو بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ جو ہے کہیں پہ وہ ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں. تو اٹس لائک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے انڈر جو آتے ہیں یہاں پہ ملٹیپل انسٹیٹیوٹس ہیں اور سارے تقریباً STEM سے ریلیونٹ ہے. STEM کا مطلب جو سائنس سبجیکٹ ہے. اگر آپ کا لٹریچر کا سبجیکٹ ہے تو اس میں وہ آپ کو نہیں ملے گا آپشن، کیونکہ لٹریچر والوں کو وہ نہیں کر رہے جو کہہ لیں کہ ہسٹری والے. لیکن اس سے ہٹ کے باقی جو بھی سائنسی سبجیکٹ ہیں، بایولوجی ہے، فزکس ہے، باٹنی ہے، ایگریکلچر یا انجینئرنگ ہے، تو وہ والے سارے آپ کو یہاں پہ فیلڈ ملتے ہیں STEM فیلڈ. اور ان انسٹیٹیوٹ سے کرنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ کل کو آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں گے تو آپ اپنا رینکنگ بتاتے ہیں تو رینکنگ کی کرائٹیریا بھی ہوتا ہے. ایون لائک ابھی چائنیز بھی ایک میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو چیز شیئر کر رہا ہوں کہ اپنی CV میں لازمی مینشن کیجیے گا کہ میں ٹاپ 5 تھا، ٹاپ 6 تھا، مطلب رینکنگ میں ان امنگ دا کلاس میٹ. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کا بھی ریسنٹلی کیس آیا جس میں اس کا پروفیسر بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ سرٹیفکیشن دو جس میں آپ نے مینشن کیا کہ ٹاپ 5% ہو. حالانکہ اس نے CV میں مینشن نہیں کیا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے آپ کو کہہ لیں کہ کوالیفائی کرنے کے لیے یہ چیز مسٹ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی CV میں لازمی یہ مینشن کریں تاکہ آپ کے لیے یہ چیزیں ایزی ہو جائیں. اور جو کرائٹیریا ہے کل کو آپ CSC کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، آنسو کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو اچیو کر سکیں. اس کے علاوہ جو سا ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جب بھی آپ پروفیسر کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور نارملی جو ہے جو بھی یہ آتے ہیں یوکاس میں انسٹیٹیوٹ، یہ سارے ہی میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہوتا ہے، لیکن آپ HSK کا ڈسکس کر لیں پروفیسر کے ساتھ تاکہ آپ اس کو ساتھ ساتھ کر سکیں. تو اٹس آل اباؤٹ ٹو ڈیز. If you have any question you may write in the comment section. Okay, bye bye.